بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہمارے اسباق کے اندر یہ باتیں جو آئی تھیں میں اس کو ذرا اجمالی طور پر دہرائے دیتا ہوں۔ ہم نے علم فرائض کی تعریف پڑھی، وَعِلْمٌ بِأُصُولٍ مِّن فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهَا حَقُّ كُلٍّ مِّنَ التَّرْكَةِ کہ علم وراثت جو ہے، علم فرائض جو ہے، وہ فقہ اور حساب کے چند ایسے اصول کی تصدیقات کا نام ہے کہ جس کے ذریعے میت کے ترکہ میں سے ہر ایک کا حق پہچانا جا سکے۔ پھر ہم نے اس کا موضوع پڑھا، وہ آیا الترکۃ والوارث، وارث اور ترکہ، کہ بحث جو کریں گے اس کے اندر وہ ترکہ اور وارث کے اعتبار سے کریں گے۔ غرض اس کی تقسیم الترکۃ علی الوجہ الصحیح، شرعی طریقے کے مطابق ترکے کی تقسیم کرنا۔ غایت اس کی ہے ایصال الحقوق الی اربابہا، حقداروں کو حق پہنچانا۔ اس کی شرائط وہ تین ہیں، وارث نہ، وہ تو ارکان میراث میں آئیں گے نا، کہ ارکان میراث تین ہیں، وارث، مورث اور میراث۔ شرائط میراث وہ بھی تین ہیں، مورث کی موت کا حقیقتاً وہ تو واضح ہے، یا حکماً جیسے مفقود، یا تقدیراً جیسا کہ شکم مادر میں جو بچہ ہے وہ فوت ہو گیا زندگی کے علامات ظاہر ہونے کے بعد۔ دوسری شرط، وارث کا مورث کی موت کے وقت زندہ ہونا، حقیقتاً یا تقدیراً۔ حقیقتاً تو واضح ہے، تقدیراً الحمدللہ رب العالمین کل حال ما کان۔ جیسے شکم مادر میں بچہ زندہ ہو اور مورث جو ہے وہ فوت ہو جائے تو وہ بھی وارث بنے گا۔ تیسری شرط ہی موانع ارث میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے، وراثت کو روکنے والے امور جو ہیں ان میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے۔ اس کے واضحین جو تھے وہ علماء مجتہدین تھے، اور صحابہ کبار میں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید بن ثابت کی کتاب الفرائض کو جو ایک پیرائے میں ڈھال کر مختصر کر کے سراجی، علامہ سراج الدین نے یہ کتاب سراجی تصنیف کی ہے۔ میت کے ترکہ سے متعلق جو حقوق ہیں وہ چار ہیں۔ سب سے پہلے میت کے ترکہ سے تجہیز و تکفین کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر جو اس پر قرض ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ عورت کے تجہیز و تکفین جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے خاوند کی ذمہ ہوتی ہے اگر وہ زندہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر اس کے باقی جو ہوتے ہیں وہ رثا بنتے ہیں، جو باقی جو اقارب ہوتے ہیں ان کے ذمہ آ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جب قرض ادا ہو گیا پھر جو باقی بچا اس سے وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور وصیت بھی 1/3 میں ہو اور وارث کے لیے نہ ہو، وصیت وارث کے لیے نہ ہو۔ اور وصیت گناہ کی ہو تو وہ ناجائز وصیت ہے، اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی صدقات، کوئی زکوٰۃ، کوئی فطرانے اس پر رہ گئے ہیں، اس کی اگر وصیت کرتا ہے تو اس وصیت کو پورا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہے، یہ تین ہو گئے، تین حقوق، تجہیز و تکفین بھی ہو گیا، اس کے بعد قرض کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد 1/3 کہ جو باقی مال بچہ ہے 1/3 میں
غیر وارث کے لیے 1/3 کے اندر وصیت کو پورا کرنا. پھر اس کے بعد جو باقی مال بچ گیا تو وہ کتاب و سنت اور اجماع امت کے مطابق جو اس کی تقسیم ہوگی. سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وارث بننے والے جو ہیں وہ افراد کون کون سے ہیں اور کس ترتیب سے ہیں. سب سے پہلے یہ ٹوٹل 10 افراد ہیں. سب سے پہلے جن کو ملے گا وراثت کے اندر، سب سے پہلے جن کو ملے گا وہ ہیں اصحاب فروض، جن کو ہم کہتے ہیں ذوی الفروض. ٹھیک ہے، ذوی الفروض وہ ہیں کہ جن کا حصہ کتاب اللہ کے اندر مقدر ہے، بیان کیا گیا ہے. نمبر 2 اسبا نسبی، جو اصحاب فرائض سے بچا اس سے جو لے لے اس کو اسبا کہتے ہیں. نمبر 3 اسبا سببی. پھر اسبا سببی کی 2 ذیلی شکیں آ گئیں کہ اسبا سببی کے اسبا نسبی اور اسبا سببی کے اسبا سببی. چونکہ آج کے دور میں غلاموں کا دور نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت پیش نہیں آتی اسبا سببی کی. اسبا نسبی کی تفصیل باقاعدہ کے چیپٹر آ رہا ہے اسبات کا، وہاں پر تفصیلی بات ہوگی کہ وہ کون کون ہیں اور ان کے لیے کیا کیا رول ہے. پھر اس کے بعد رد علی ذوی الفروض نسبیہ، کہ دوبارہ جو بچیں گے وہ ذوی الفروض نسبیہ جو ہوں گے زوجین کو نکال کر، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسباب میراث میں یہ بات آئی تھی کہ نسبت قرابت اور زوجیت اور ولا. زوجیت ایک الگ سے سبب ہے اور جو نسبتی قرابت ہے یہ ایک الگ سے سبب ہے. تو رد علی ذوی الفروض النسبیہ، اس کا بھی وہی ان کے حقوق کے مطابق اس کی باب الرد کے اندر تفصیل باقاعدہ آئے گی. پھر اس کے بعد ذوی الارحام کو دیا جائے گا. ذوی الارحام کے بعد مولا موالات. مولا موالات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آپس کے اندر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ میرے سے گناہ کوئی قتل وغیرہ ہو گیا تو اس کی دیت تو دے گا، تجھ سے ہوگا تو میں دوں گا. پھر اس کے بعد مقر لہو بالنسب علی الغیر. اب مقر لہو بالنسب علی الغیر، اس کے اندر 4 شکیں پائی جا رہی ہیں. مجہول النسب شخص ہو اور فوت ہونے والے نے کسی مجہول النسب شخص کے بارے میں دعویٰ کر دیا اصول کی اولاد کا یا فروع کی اولاد کا یا اصول کی فروع کی اولاد ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور اگلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے اس اقرار سے، اس کے اس دعوے سے اس کا نسب ثابت نہ ہو. میت کا باپ بھی تصدیق نہ کرے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، تو بھائی تو تب ہے کہ جب باپ تصدیق کرے. اس اقرار سے اس کا نسب ثابت نہ ہوتا. اور چوتھی بات اس میں یہ تھی کہ مرتے دم تک وہ اپنے اس اقرار پر قائم رہے. پھر اس کے بعد جس کے لیے جمیع مال کی وصیت کی گئی ہے اس کو دیا جائے گا. پھر اس کے بعد بیت المال میں اور آج کے دور میں جو ویلفیئر تنظیمات ہیں ان کو دے دیا جائے گا. یعنی جب پہلا نہ ہو تو پھر دوسرے کو، دوسرا نہ ہو تو پھر تیسرے کو، تیسرا نہ ہو تو پھر چوتھے کو. اس ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلے پر مکمل ہو گئے تو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے، ہم نے شرائط میراث میں پڑھا تھا کہ مورث کی موت حقیقتاً یا حکماً یا تقدیراً، دوسرا وارث کی زندگی کا پایا جانا مورث کی موت کے وقت. تیسری شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ موانع ارث میں سے
وراثت کے جو موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان میں سے کوئی مانع نہ پایا جائے۔ آج ہم وہ موانع پڑھیں گے تو وہ کون کون سے موانع ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ دو لفظ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے محروم اور ایک ہوتا ہے محجوب۔ محجوب ذرا ہلکا ہے، حجاب آتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات میں کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ وراثت نہیں لے پا رہا، صرف ایک خارجی سبب آیا ہے جس کی وجہ سے کہ بھئی بیٹا آ گیا ہے تو پوتا وراثت سے وہ رہ گیا ہے، وہ محجوب ہو گیا ہے۔ ایک ہے کہ بندے کی ذات کے اندر کوئی ایسا فالٹ پایا جا رہا ہے، کوئی ایسے موانع پائے جا رہے ہیں، کوئی ایسے معنی پایا جا رہا ہے، تو اس کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، اور اس کو فن وراثت کے اندر کہتے ہیں محروم۔ جو کسی سبب سے رہ جائے، بذات ہی نہ ہو اس میں، تو اس کو کہتے ہیں محجوب، اور جس کے اندر بذات ہی فالٹ موجود ہو تو اسے محروم کہتے ہیں۔ یہ محروم اور محجوب میں فرق یاد رکھیں۔ وہ حجب حرمان اور حجب نقصان آگے آئے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن محروم اسی کو کہیں گے جس کے اندر یہ جو خرابیاں بیان کرنے لگے ہیں ان میں سے کوئی ایک خرابی اس کے اندر پائی جائے۔ موانع ارث اربعۃ، چار ہیں۔ وراثت سے روکنے والے جو امور ہیں وہ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ نمبر ایک، غلامی۔ غلام لونڈی وہ اپنے آقا کا وارث نہیں ہو سکتا۔ غلام یا لونڈی اپنے آقا کا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہا انہوں نے کہ رقیت کامل ہو یا ناقص ہو، خالص غلام ہو یا مکاتب ہو، جسے لکھ دیا کہ میرے مرنے لکھ دے کتنے پیسے تو لیا تو آزاد ہے، وہ بھی خالص میں آتا ہے۔ اور مدبر وہ غلام ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، وہ ناقص میں آ جاتا ہے کہ ابھی سے موت کے ساتھ معلق کر دیے سے، اور مکاتب کو مال کے ساتھ معلق کیا ہے، تو اس واسطے وہ کامل میں رہے گی، یہ ناقص میں رہے گی۔ چونکہ آج کے دور میں یہ بات تو ہے ہی نہیں ہے کہ غلامی کو غلام ہو تو اس کے بارے میں ہم زیادہ تفصیلی بات کر سکیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ غلامی کامل ہو یا دونوں صورتوں کے اندر وہ وارث، وہ اپنے کسی رشتہ دار کا وارث بھی نہیں بن سکتا۔ اپنے آقا کا تو علیحدہ بات ہے، اپنے کسی رشتہ دار کا بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کی ملکیت میں جو بھی آئے گا اس کے مالک کا ہوگا، وہ اپنے اصول کا وارث بھی نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تو رہا ہی نہیں ہے، اس کو تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ابتدا میں غلام بنا دیا گیا، اب وہ غلام بنتا بنتا بکتا بکاتا آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب غلام بن گیا ہے تو اب اس کی ذاتی کوئی چیز رہی نہیں ہے۔ غلام کی اپنی ذاتی چیز ہوتی کب ہے؟ خیر، والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص، اور ایسا قتل کہ جس کے ساتھ قصاص یا کفارے کا وجوب متعلق ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو قصاص ایسے قتل میں ہوتا ہے جو قتل عمد ہو۔ اب قتل عمد کیا ہوتا ہے؟ قتل عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی دھاری دار آلے سے جس سے اعضاء کٹتے ہوں، ٹھیک ہے جی، کسی دھاری دار آلے سے یا کوئی دھاری دار آلے کے قائم مقام ہو، جس طرح گولی وغیرہ ہے، یا جس سے اعضاء کٹ جاتے ہوں، آگ ہے، یہ بھی قتل عمد میں آئے گا، جلا دینا کسی کو، تو یہ بھی قتل عمد میں آئے گا۔ تو قتل عمد اس کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہے، قتل عمد کی وجہ سے الحمدللہ رب العالمین۔
اور جس کے وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے وہ آگے آ جاتے ہیں شبہ عمد میں. قصاص جس کے ساتھ واجب ہوتا ہے وہ قتل عمد ہے, اور جس کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے شبہ عمد, قتل خطا, قتل قائم مقام خطا, یا یہاں تک ہو گیا. قتل بھی سبب میں نہیں ہوتا. اب یہ ہوتے کیا ہے قتل, ذرا اس کی وضاحت ہو جائے. قتل عمد تو وہ ہوا جو دھاری دار آلے سے یا جس سے اعضاء کٹتے ہوں یا آگ لگا دینے سے کسی کو قتل کر دیا جائے, ٹھیک ہے. اور قتل شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے آلے سے قتل کرنا جس سے عموماً قتل کیا نہیں جاتا, ڈنڈا وغیرہ سے قتل کر دینا, ٹھیک ہے. قتل خطا, نشانہ لگانا تھا کسی شکار کو, لگ گیا کسی بندے کو, نشانے میں خطا, عمل میں خطا ہوئی, یا سمجھنے میں خطا ہوگی. جس کو جانور سمجھا تھا وہ انسان نکلا, تو قتل خطا یہ ہوتا ہے. اور قائم مقام قتل خطا ایک ہوتا ہے قتل قائم مقام, قائم مقام خطا. قائم مقام خطا یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ سویا ہوا ہے, کافی موٹا بھاری بھرکم شخص ہے, تو وہ سویا ہوا پانسا پلٹتا ہے تو کسی کو نیچے لے کر مار دیتا ہے, اور اتفاق سے وہی اس کا مورث تھا. اور جب وہی اس کا مورث تھا وہی اس کا مورث نکلا جس کو اس نے اپنے نیچے دبا کر مار دیا, لیکن یہ کوئی جان بوجھ کر تو ہے نہیں, اور نشانہ بھی کوئی نہیں لگایا, بغیر ارادے کے سونے کی حالت میں ایسا ہو گیا, یا چھت سے گرا اور نیچے بندہ آ گیا, یا یہ کسی موٹے بندے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا, وہ سیڑھیاں چڑھتے وہ گرا, اس کو دورہ پڑا, یہ اس کے نیچے آ کر مر گیا, وہ دورے والا بچ گیا, یہ مر گیا. یہ ہوتا ہے قتل قائم مقام خطا, اس سے بھی کفارہ آتا ہے. البتہ قتل بھی سبب جو ہوتا ہے نا, بندہ بھینسے لے کر جا رہے تو پیچھے اجڑ قسم کا وہ ایک بندہ لگا دیا, اس نے ڈنڈا لگایا, بھینس نے آگے بڑھ کر وہ بوڑھے کو ٹکر لگا دی, بوڑھا مر گیا. اب کیا کیا جائے, بھینس کو تو پھانسی دے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, چونکہ عمل اس کا ہے اور اس کے عمل سے بھینس حرکت میں آئی ہے, اور وہ کوئی صاحب اختیار تو ہے نہیں ہے, کوئی باشعور تو ہے نہیں ہے جو اپنے عمل سے معاملہ کر سکے, لیکن عمل واقع اس سے ہوا ہے, تو یہ اس واسطے یہ سبب میں آئے گا. یہ بھی ہو سکتا ڈنڈا لگنے سے آگے بھینس خاموشی تو چلتی ہی رہے, یہ بھی تو ممکن ہے. تو قتل بھی سبب کے اندر, قصاص بھی نہیں آتا, کفارہ بھی نہیں آتا. یہاں راستے کے اندر دیکھا کہ یہاں پر گزرتے ہیں چاچا کے لئی ہے, اس کا اور کوئی وارث نہیں, میں ہی بنتا ہوں, تو صبح صبح نماز پڑھنے جاتا ہے تو اس کے راستے کے اندر اس نے گڑا کھود دیا, ڈگ گیا تھا, خود ہی مر جائے گا. اگر تو اس ارادے کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بغیر ارادے کے اندر یہ بات آ گئی ہے, وراثت سے محروم ہوتا جائے گا. اور اگر ویسے ہی وہ گڑا کھول دیا اسے تو اس کے لیے اس کو قتل بھی سبب سے تعبیر کیا جاتا ہے. بس اگر گڑے کھودے ہوتے بندے نہیں بھی گرتے. بات سمجھ آئے گی جی؟ دو سبب, دو معنی ہو گئے, ایک قتل, ایک رقیت. رقیت غلامی اور دوسرا قتل. قتل جس کے ساتھ قصاص یا کفارہ متعلق ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ وارث نہیں بن سکتا, مورث کا وارث جلدی کی نا اپنی طرف سے کہ میں جلدی سے اس کا حصہ لے لوں, تو وہ نہیں بن سکے گا. اگر کوئی نابالغ بچہ یا مجنون ہے وہ اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو چونکہ اس کے اندر ارادے والی کیفیت ہے ہی نہیں,
عامیت ہونے والی کیفیت کا اعتبار ہے ہی نہیں. جب ایسا نہیں ہے کہ اس کا اعتبار کیا جا سکے تو اس واسطے اس کے قتل سے نہ قصاص آتا ہے نہ کفارہ آتا ہے, وہ اس سے خارج ہوگا. بات سمجھ آئی؟ تیسرا جی واختلاف الدینین, دونوں دینوں کا مختلف ہونا. مورث اور وارث کا دین مختلف ہو جائے. اگر دین مختلف ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث ہے. اچھا کفر جو ہے نا وہ ملت واحدہ ہے. کافر لوگ چاہے ایک ہندو ہے ایک یہودی ہے وہ آپس میں بنتے رہیں گے وارث. لیکن اگر ایک مسلمان آ گیا دوسرا غیر مسلم ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہے. ختم, خلاص. اسی طرح اگر غیر مسلم وہ مورث تھا تو یہ وارث پھر اس کا وارث نہیں بنے گا. البتہ اگر مرتد ہو جائے, مسلمان تھا معاذ اللہ مرتد ہو گیا مورث, تو اب اس کا وارث بن جائے گا. وہ اس لیے نہیں کہ ارتداد کی وجہ سے, اس لیے کہ ارتداد ایسی ہے جیسے یہ مر گئے تو موت کی وجہ سے, پہلے تو مسلمان تھا نا, تو ارتداد یہ موت ہوگی اس کی. تو پہلے مسلمان تھا اب یہ مرتد ہو گیا تو اصل میں مر گئے, تو اب مسلمان جو ہے اس ہونے والے مرتد کا, کیونکہ پہلے مسلمان تھا, اس کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے. واختلاف الدینین, دونوں دینوں کا مختلف ہونا, تو اس سے بھی وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. بات سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. واختلاف الدارین, اختلاف دارین, یہ جو پہلے تین گزرے نا ممانے, رکیت, قتل اور اختلاف دینین, یہ تین مسلمانوں کے لیے. ٹھیک ہے کہ وہ وارث بنتے ہیں اور اس طرح وارث نہیں بنیں گے. جو اختلاف دارین ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, یہ موانے میں سے نہیں ہے. فتاوی شامی میں اس پر بڑی تفصیلی بات کی ہے احادیث کی روشنی میں کہ اختلاف دارین دو ملک علیحدہ علیحدہ ہیں, تو ادھر کے ملک کا دوسرے ملک میں, دوسرے کے ملک کا ادھر کے ملک کے اندر مالک نہیں بن سکتا. اور یہ ہے کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں ہے, کافر کے لیے. اور اس کے اوپر بہت زیادہ تفصیلی بات جو کرنے کے بعد علامہ شامی نے, علامہ عتابی وغیرہ تھے, ان کا رد کیا اس مقام میں. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ایسا اس بارے میں کلام کیا ہے کہ عتابی کا قول ہے کہ ان من اسلم ولم یہاجر الینا لا یرث من المسلم الاصلی فی دارنا والمسلم الاصلی ممن اسلم ولم یہاجر الینا سواء کان فی دار الحرب مستامنا او لم یکن فمدفوع بقول بعض علمائنا. رد کیا اس چیز کا, اور یہ کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے اختلاف الدار لا یؤثر فی حق المسلمین, اختلاف دارین کی جو قید ہے, اختلاف دارین کی جو بات ممانے میں سے بات کی جا رہی ہے, یہ مسلمانوں کے حق میں مؤثر ہے نہیں ہے. حتی مثال دی بکال ہے اس کی کہ ایک مسلمان تاجر ہے یا قیدی ہو گئے, لو مات فی دار الحرب, اگر دار الحرب میں مر جاتا ہے, وارث منہ ورثتہ الذین فی دار اسلامی, جو دار اسلام اس کے ورثاء ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے. یہ تجارت کرنے گیا تھا برطانیہ کی طرف, تو دار الحرب ہے, وہ ادھر گیا تجارت کرنے کے لیے, یا وہاں قید ہو گیا مر گیا, تو یہاں اس کے مسلمان اس کے وارث بنیں گے. اختلاف دارین جو ہے وہ مسلمان کے حق میں مؤثر ہے, یہ کافروں کے لیے ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مزید وضاحت دیکھیں آگے کہ اختلاف دارین کے آگے جو بات کی ہے وہ یہ کہا ہے کہ اما حقیقتاً کل حربی و ذمی, اختلاف دارین یا تو حقیقتاً ہوگا
جیسے کہ ایک حربی ہے دارالحرب میں رہنے والا اور ایک ذمی ہے جو دارالسلام میں جزیہ دے کر ٹیکس کے علاوہ جزیہ دے کر رہنے والا ہو. ہمارے ادھر کے جو غیر مسلم ہیں وہ ذمی کافر نہیں ہے, وہ حربی ہیں, کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے, ٹیکس دیتے ہیں تو وہ ٹیکس ہم بھی ادا کرتے ہیں. اس واسطے ان کو جو صدقات عمومیہ ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے. واجبہ تو ویسے کسی کافر کو ادا نہیں ہوتے, صدقات عام جو ہوتے ہیں نفلی صدقات جسے ہم کہہ دیتے ہیں وہ بھی ادا کرنے چاہیے. ذمی نہیں ہے یہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ذمی کافر ہے. ذمی کے لیے قید ہے حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون, جزیہ ادا کر دیں اور اپنے آپ کو ایک چھوٹا سمجھتے ہوئے جزیہ بھی ادا کرے. ٹیکس ایک الگ چیز ہے, وہ ایک ریاست کے لیے ملک کی فلاح کے لیے کام ہوتا ہے, وہ الگ چیز ہے. جزیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ ہم چونکہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں اور یہ ہمیں رہنے کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں تو ہم اس کا جزیہ ادا کر رہے ہیں کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں رہنے کا موقع دے رہے ہیں. یہ ہوتا ہے. اس وجہ ان کو قربانی کا گوشت بھی نہیں دے سکتے. جیسا کہ حربی اور ذمی, حربی اور دارالحرب میں حربی رہے, مطلب ایک برطانیہ میں رہے اور ایک ایسے ملک میں رہے کہ جہاں وہ کافر جو ہے وہ جزیہ دیتا ہو. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں رہے کیونکہ یہاں جزیہ نہیں دیتے. ایسے ملک میں رہے کہ جہاں جزیہ دیتے ہو, تو اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے. جی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا کہ ہندوستان بفضل تعالی دارالاسلام ہے, کیونکہ دارالاسلام کے لیے ہوتا ہے کہ ابتدا کے اندر وہاں اسلامی شاعر چلتے ہوں, اور دارالاسلام کے ختم ہونے کی یہ شرط ہوتی ہے کہ کوئی شاعر اسلامیہ میں سے کوئی جز بھی ایسا نہ کہ جو پایا جا رہا ہو تو اس کی وجہ سے ہم اس کو دارالاسلام کہیں گے, دارالحرب نہیں کہیں گے. ابھی جو انڈیا ہے اس کو کیا کہیں گے؟ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب ایسی پوزیشن تھی تو ابھی اذانیں بھی دی جا رہی ہیں, ان کو عبادات کے مواقع بھی دیے جا رہے ہیں, ابھی چل رہے, کیونکہ پہلے یہاں اسلام رہا, نفاذ رہا, اس نفاذ سے لے کر کم ہو گیا ہے, قلت آ گئی ہے, ختم نہیں ہوا. جب معدوم ہو جائے گا نا پھر دارالحرب کرا دیں گے. اور وہ ایسے علاقے جہاں اسلام کا جب غلبہ ایک ایسا آیا تھا کبھی چھپ کر باتیں والی کیفیت ہے بعض ملکوں میں, یعنی باقاعدہ مجھے لوگوں نے وہاں پہ ساتھی آئے, ان کا جی میں اس ملک میں رہتا ہوں, وہاں پر ہم اذان بھی اسپیکر پر نہیں دے سکتے, عبادات بھی اگر کریں تو شک پڑ جائے تو اس کو ویسے ہی ختم کر دیں اسلامک سینٹر کو, اور متبادل. تو بھی نیوزی لینڈ میں جو اذانیں وغیرہ ہوئی ہیں نہیں, یہ ایک اور الگ چیز ہے, پہلے نہیں تھی ہوتی. وہ آہستہ آہستہ مواقع مل رہے ہیں, وہ ایک الگ چیز آ رہی ہے. دارالحرب کے اندر ایک ابتدائی قید دیکھی جاتی ہے کہ ابتدا کے اندر کیا ہے. ہم دیکھیں اسٹیٹ کو کہ فی الوقت کیا ہے, اس کے اندر بنیاد دیکھنی ہوتی ہے. اسپین کو تو پھر اس کے اصل ملکوں کی صورتحال ہے, ایک پورا جغرافیائی فن ہے, اس کے اوپر پوری معلومات ہونی چاہیے, پھر اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. ضابطہ وہی ہے کہ ابتدا سے جہاں پر اسلام کا ایک مرتبہ نفاذ ہو جائے, پھر اس کے بعد وہاں پر شاعر اسلامی میں سے کوئی ایک عمل پایا جاتا رہا ہے, اسے روکا نہ جائے, کم ہو جائے وہ الگ بات ہے, تو اسے ہم دارالاسلام ہی کہیں گے. اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کو دارالحرب کہہ دیں گے. اور اس کی تعریف سب سے اچھی جو میں نے اس پر تحقیق کی ہے تو بار شریعت کی ابتدا کے اندر نا فتاوی فیض رسول کے والے سے لکھی ہوئی ہے, وہ جہاں پر وہ بناتے ہیں نا فرست, اچھی لکھی, وہ تعریف وہاں پر دیکھنے والی ہے. بعضوں نے خطا کی ہے دارالحرب و دارالاسلام کی تعریفات کے اندر کہ دارالحرب کی تعریف اور کر دی دارالاسلام کی, اور کیا دارالحرب وہ جہاں پر حربی کافر رہتے ہوں, ایسی بات نہیں ہے. حربی کافر ہندوستان میں بھی اس وقت رہتے تھے لیکن تھا وہ دارالاسلام. دوسری صورت او حکمن, یا حکمن ہوگا کل مستامن و ذمی, جیسا کہ کوئی ویزا لے کر آ جاتا ہے, مستامن امن کا پروانہ لینے والا,
کوئی ویزا لے کر آتا ہے حربی کافر، اور جس ملک میں جا رہا ہے جہاں پر کافر جزیہ دے کر آتا ہے، وہاں پر ایک ملک میں اکٹھے ہو گئے، بظاہر اکٹھے ہیں، لیکن اس کی رہائش کدھر ہے، اس کا مال کدھر ہے، اور اس کا معاملہ کسی اور ملک میں ہے. ٹھیک ہے جی. یا دونوں حربی ہوں، من دارین مختلفین، کسی ایک ملک میں اکٹھے ہو گئے، وہ کسی اور دارالحرب کا ہے، کسی اور دارالحرب کا ہے، لیکن ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، تو اس کا بھی اعتبار ہے، اور وراثت ان کو نہیں ملے گی. یہاں ایک بات سمجھ آ گئی. ایک بات آپ نے غور کیا ہوگا، یہ کافروں کا مسئلے ہیں، ہم کو یہ رکاوٹ ڈالنے کا مطلب کیا؟ اختلاف دارین، اس کو ہم قرار دے رہے ہیں کہ یہ ممانع ارث میں سے ضابطے اصول مسلمانوں کے بیان کیے جا رہے ہیں وراثت کے، اور اس میں باقاعدہ کہا بھی ہمارے فقہاء نے بھی 3 پہلے جو ہے نا وہ اس کے لیے مسلمانوں کے لیے، اور یہ جو چوتھا ہے نا یہ صرف خاص کافروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اور پھر مثال بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حربی اور ذمی، یا مستامن اور ذمی، یا 2 حربی، جو ذمی کے ساتھ اعتبار سے اس کا تعلق تو ہو سکتا ہے نا دارالاسلام میں، لیکن جہاں پر 2 حربی آ گئے تو اس کا مطلب پھر یہ نکلتا ہے کہ اگر وراثت کے ضابطے کے اندر، وراثت ایک امر شرعی ہے، ایک امر شرعی کے اندر اگر ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک میں رہنے والا کوئی ذمی کافر ہو، اگر وہ ٹیکس جزیہ دیتا ہو، مسلمان ملک میں جزیہ دینے والا کافر، اس کے لیے وراثت کے امور میں سے امر شرعی ہماری شریعت بیان جب کرتی ہے تو اس کے لیے پھر ایک بات غور کرنا پڑے گا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سود کا جو نظام ہے ہمارے اسلام کے اندر، اس کے بارے میں یہ طریقہ ہے کہ سود جو ہے اس کے لیے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بھئی تم قرض پر نفع نہیں لو گے، یہ سود میں آئے گا، جتنا قرض لیا ہے اتنا ہی واپس دو گے، یہ ہمارا اسلام کا دستور ہے اور ہم اس دستور سے ہٹ نہیں سکتے. تو اس کا کہہ دینا یہ کون سی بات ہے، یہ پہلے جو لیا تو پھر یہ عجیب سی بات ہو گئی. یہ بات لا علمیت پر مبنی ہے، عدم علم پر مبنی ہے، کہ وہ بندہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں بھی اصول وضع کرتی ہے کہ ہمارا جب کافروں سے لین دین ہو، ہمارا جب کافروں سے جب تعلق بڑھے تو اس وقت ہمارے ان کے لیے ضابطے کیا ہیں. جب اختلاف دارین، وراثت کافر کی کافر نے لینی ہے، ہمیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملنا، تو پھر بھی اس کے لیے ضابطہ ہماری شریعت رکھ رہی ہے، تو اس کا کوئی مطلب خاص ہے کہ بھئی اختلاف دارین ہو تو ایک کافر دوسرے کافر کی وراثت نہیں لے سکتا، وہ ایک کی وراثت دوسرے ملک میں جا رہی ہے، ادھر کی ادھر جا رہی ہے، نہیں ہو سکتا. جب ہماری شریعت اس بات کو بیان کر رہی ہے تو کیا قرض کے لیے، جب قرض کے اوپر سود کی بات چلتی ہے تو ہماری شریعت بیان کرتی ہے کہ قرض پر تم سود نہیں لے سکتے، نہ دے سکتے ہو، تو اس کے بارے میں کہا جائے نہیں یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اصل یہ معاشیات سے اور معیشت سے یہ لابلد لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے یہ غور کرنا چاہیے آپ کو، اور اس بارے میں فکر کرنی چاہیے کہ بھئی یہ غور والی بات کہاں کرنی چاہیے. یہاں پر کرنی چاہیے غور والی بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ضابطہ دیا ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہمارے ضابطے کفار کے لیے بھی ہیں اور کفار کے ساتھ لین دین کے اعتبار سے بھی ضابطے ہیں، اور ان ضابطوں پر عمل نہ کیا جائے تو پھر خسارہ در خسارہ ہی پڑتا جا رہا ہے. اب دار کسے کہتے ہیں، ذرا اس کے بارے سے بات آ جائے گی. اللہ یعنی دارین مختلف کیسے ہوں گے؟ والدار انما تختلف باختلاف المناط، دار جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے لشکر کے بدلنے کی وجہ سے، یعنی جو فوج ہے اور لشکر ہے اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اور بارڈر الگ ہے،
یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کی سلطنت یہاں تک ہے، اس کی سلطنت یہاں تک ہے، تو دار، فوج اور سلطنت کے مختلف ہونے کے ساتھ مختلف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک جس کی سلطنت ہوتی ہے وہاں تک اس کی فوج ہوتی ہے، وہ ساری اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتی ہے۔ لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، کیونکہ عصمت جو ہوتی ہے، ایک حفاظت جو کرنی ہوتی ہے فیما بینہم، جو آپس میں ہوتی ہے، وہ اس مقام پر آ کر منقطع ہو جاتی ہے۔ یہاں سے آگے آؤ گے، کراس کرو گے، تمہاری عصمت منقطع، اس سے آگے تم آؤ گے تو تمہاری عصمت منقطع، معاملہ درم برم ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی بات کی؟ لو جی، ہمارے موانع ارث ہو گئے، 4 معنی ارث آ گئے۔ پہلا کیا تھا؟ غلامی، رقیت، کامل ہو یا ناقص ہو۔ دوسرا قتل، کہ جس کے ساتھ قصاص واجب ہوتا ہے یا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور تیسرا اختلاف دینین، دین دو ہو جائیں، مختلف دین ہو جائیں تو اس سے بھی وارث نہیں بنے گا، ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ کافر مسلمان کا، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتے۔ اس طرح مرزئی لوگ جو ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ کو مرزئی ہو جاتا ہے تو مسلمان اس مرزئی کا وارث ہے، کیونکہ یہ کافر ہے نا مرزئی۔ سن لو بات، ہاں اس کے بارے میں مشائخ نے لکھا ہے، میں اس کے بارے میں اپنے سوالات کی نشست میں اس کا جواب دوں گا۔ ابھی تک صرف اتنا کہ جو کافر ہے نا، کافر اصلی، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ دین مختلف ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ وہ جو مرتد والی بات، میں اس کو ذرا ڈسکس تفصیلی کرتا ہوں۔ اختلاف دارین، اختلاف دارین، دو ملک علیحدہ ہو جائیں تو اس وقت ایک دوسرے کا وارث نہیں بن سکتے، اور یہ بات کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہوگی نہیں؟ اب کرتے ہیں سوالات۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک بندہ روز اول سے میں کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارا جب ہم جو ایمان کی تعریف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں تصدیق یہ کر رہے کہ بھی مرزا غلام قادیانی کو میں محمد رسول اللہ مانتا ہوں، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ وہ شخص تو روز اول سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ مرتد وہ ہے کہ جو مسلمان ہو پھر کافر ہو۔ کچھ لوگ آج کل، ہاں اگر کوئی ایسا خبیث ہو جائے، بدبختی میں آ جائے کہ وہ کفریہ عقیدے کو اپنا لے، لیبل نہیں، کفریہ عقیدے کو اپنا لے، جس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لعنت کر دے معاذ اللہ، یا صحابہ کرام کو کافر کہہ دے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر کہہ دے، یا قرآن مجید کی حوالے سے کہہ دے کہ یہ ناقص ہے معاذ اللہ، ایسے عقیدے رکھنے والا کافر ہوگا، اور اگر کلمہ پڑھے تو پہلے تو مرتد ہوگا، اور اب ارتداد کی وجہ سے اس کی وراثت ابھی سے تقسیم ہو جائے گی۔ یہ چیز میں فرق رکھنا ہے آپ نے۔ لیبل پر کسی کو کافر نہ کہے، کیونکہ لوگوں کو اپنے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ لیبل پر وہ اس کو کافر کہے، وہ اس کو کافر کہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ عقیدہ آئے، ایسا آئے کہ جو کفریہ ہو تو پھر اس پر بات کیجئے۔ جی، جو مرزائیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے وہ شروع سے کافر، وہ کافر اصلی ہیں، ان کا روزے اول سے عقیدہ ہی یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ مرزا کو مان رہے ہیں۔ ان کا بچہ اگر وہ مسلمان ہو جائے، ہاں، وہ چونکہ وہ جو آخری ہے وہ کافروں کے لیے شرط جو تھی دار مختلف ہو، نہیں وہ چونکہ پاکستان میں رہنے والا ہے نا، تو اس کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ اگر مسلمان ہو گئے تو اختلاف دینین ہو گیا، اختلاف دینین کی وجہ سے وارث نہیں بنے گا، اختلاف دارین نہیں، اختلاف دینین۔ اگر کسی کے عقائد
جی تو وہ اب وارث نہیں بنے گا. وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر ہونے کی وجہ سے اختلاف دینین پایا گیا، وہ مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. قادیانی کا بچہ مسلمان ہو جائے، باپ قادیانی رہے، وہ وارث بن جائے گا. وہ وارث اس واسطے نہیں بنے گا کہ وہ اس کا باپ تو کافر تھا، مرتد نہیں، وہ تو کافر تھا. اور کافر جو ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ بھئی مسلمان اس کا وارث نہیں بنے گا. یعنی ہماری جو باقاعدہ آئین کے اندر مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا نا، اور ان کو اقلیت قرار بنایا گیا. مرتد تو اقلیت میں کیسے آ گیا؟ سوچنے والی بات ہے. اس کے تو لیے اس کو قید کیا جائے اور پھر اس سے اسلام دلوایا جائے، پھر اس کو اقلیت کی سیٹوں پر کیسے لے آئے؟ تو پھر یہ اسی واسطے کہ یہ لوگ روز اول سے ماننے والے ہیں اور نیت یہی رکھتے ہوئے کہ مرزا جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، کلمہ بھی اسی نیت سے پڑھتے ہیں، اس واسطے روز اول سے یہ مسلمان ہی نہیں. اب یہ کافر ہوئے تو اس اعتبار سے وہ اقلیت کے اندر آ جاتے ہیں. ایک سوال آ گیا یہاں پہ کہ کافر کا بچہ مسلمان ہو گیا اور وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اختلاف دینین کی سبب وہ وارث نہیں بنتا ہے. وارث نہ بنا. اب اس کے معاشی معاملات کا کیا بنے گا؟ معاشی معاملات کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ بھئی جو زکوٰۃ سسٹم اور فطرانہ اور اس کے علاوہ صدقات و خیرات، جب بیت المال اس کی اصل بیت المال کا اگر وجود ہو، اصل اسلامی قانون تو یہی تقاضا کرتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں نا کہ زکوٰۃ، فطرانہ یا صدقات و خیرات، یہ کوئی بھی ویلیفیئر تنظیم یہ اس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے. آج کے دور میں بھی یہ ممکن ہے. لیکن آپ کہیں کہ بیت المال سے اس کے لیے تعاون ہو، ایک مفروضہ بن جائے گا، کر نہیں سکیں گے. یہ وہ چیز ہے جو آپ تھوڑی سی رغبت دے کر ساتھیوں کو ملا کر کر سکتے ہیں. اگر کوشش کی جائے تو اس میں مذاکرہ نہیں ہے. 4 بندے مل کر اس کے ساتھ تعاون کریں. یہ عرفان برق نہیں تھے تو ان کے ساتھ تعاون کیا، وہ آہستہ 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 معاشیات کی طرف لے کر آئے. اب آپ تعاون کرتے رہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہوگی. تو اسی طرح روٹین سے بندہ چلتا رہے، معاملہ سیدھا ہو جاتے ہیں. جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ روافض و خوارج کے بارے میں تو فقہاء نے کوئی الگ سے بات کی ہے. ہاں ہاں ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سیدنا ابوبکر صدیق یا صحابہ کرام کے بارے میں ان کو بارے میں وہ کافر کہے، یہی بات کی ہے شیخین کے بارے کہ یسب الشیخین، جو شیخین کو گالیاں بکتا ہو، ویلعنہما، اور ان کو لعنت کرتا ہو. ایسا مطلب ارتداد کے اگر وہ پہلے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اگر روز اول سے یہی عقیدہ رکھتے ہوئے چلا ہے، پھر تو کافر اصلی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو مشق کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ غور کرنے والی بات ہوگی کہ روز اول سے ایسا عقیدہ ہے یا بعد والے. جو جی دعائیں خیر کرتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انا نسألك علما نافعا وايمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک.